السلام علیکم لسنر، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک اور نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے آخری بازی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ زندگی کا بیشتر وقت امریکہ جیسے ملک میں گزارا تھا۔ بھانت بھانت کے لوگوں سے رابطہ رہا تھا۔ تعلیم کے علاوہ دوسرے مشاغل میں بھی دلچسپی لیتا رہا تھا۔ اصل میں ماضی کے تلخ نقوش ذہن پر چسپاں تھے جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ والد صاحب مرحوم نے ماں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ بس کبھی کبھی کچھ رشتے بالکل بے دست و پا کر دیتے ہیں۔ میرے اور ڈیڈی کے درمیان تعلقات کچھ خوشگوار نہیں تھے اور اس کی وجہ ماں کے ساتھ ڈیڈی کا سلوک تھا۔ میری والدہ مرحومہ جنہیں ڈیڈی نے 15-16 سال کی رفاقت کے بعد طلاق دے دی تھی، ہمیں گھر کے حالات کا بھرپور اندازہ تھا۔ ڈیڈی ممی سے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے اور آخر کار انہوں نے ممی کو طلاق ہی نہیں دی بلکہ ہمیں بھی ان سے چھین لیا۔ ممی ایک غریب گھر کی بیٹی تھیں، اس لیے ڈیڈی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں۔ بعد میں ہمیں کبھی ممی سے نہیں ملنے دیا گیا اور وہ 2-3 سال میں انتقال کر گئیں۔ میری دونوں بہنوں کی شادی کر دی گئی تھی اور مجھے امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ امریکہ میں نے اپنی پسند کی زندگی گزاری اور پھر اس وقت میری واپسی ہوئی جب مجھے ڈیڈی کے انتقال کی خبر ملی۔ وطن واپس آ کر میں نے ڈیڈی کی تمام جائیداد اور کاروبار کی صورتحال سنبھال لی۔ بہرحال زندگی اسی طرح سادگی سے گزر رہی تھی کہ ایک نام نہاد شخص ڈان جان مغل مجھ سے ملا۔ میرے ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا اور اس کا کارڈ مجھے پیش کیا تھا۔ عجیب سا نام تھا۔ بہرحال میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا جو اچھے خاصے سوٹ میں ملبوس کافی اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سر، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں ہمارے ملک میں کسی صاحب فن کی قدر نہیں ہوتی۔ میں بھی محدود سا آدمی ہوں، ریڈیو، ٹی وی یا اسٹیج سے اپنی پبلسٹی نہیں کروا سکتا، اس لیے آپ جیسے قدردانوں کے در دولت پر خود حاضری دے دیتا ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سر، میں تاش کا فن جانتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنا فن دکھاؤں۔ اب یہ بالکل اتفاق ہے کہ میں امریکہ میں رہ کر بھی وہاں تاش کے کھیل سے بہت متاثر تھا۔ مجھے اس سے دلچسپی محسوس ہوئی تو میں نے اسے اپنا فن دکھانے کے لیے کہا۔ تب اس نے تاش کی ایک بالکل نئی گڈی کھول کر میرے معائنے کے لیے پیش کی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کوئی ایسی بات یا خفیہ علامت نظر نہیں آئی جسے امریکہ کے قمار خانوں میں واسطہ پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے گڈی واپس دے دی۔ اس نے ماہرانہ چابک دستی سے گڈی کو کئی بار پھینٹا اور پھر کئی دلچسپ اور حیرت انگیز کرتب دکھائے، مثلاً دل میں سوچا ہوا پتہ بتانا یا بار بار ایک پتہ کھینچنے پر مجبور کرنا۔ یعنی میں تاش کی پھیلی ہوئی گڈی میں سے کہیں سے کوئی بھی پتہ نکالتا، ہر مرتبہ وہی پتہ ہاتھ میں آتا جو میں پہلے کھینچ چکا ہوتا تھا، یا تاش کا کوئی بھی پتہ اپنے ہاتھ سے غائب کر کے میری جیب سے برآمد کرنا، پتوں کا سائز چھوٹا یا بڑا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بتاؤ، میں نے اس کی فنکاری سے متاثر ہوتے ہوئے پوچھا، تمہیں کوئی ایسا کرتب آتا ہے کہ اگر کوئی فلش کھیلنے بیٹھے تو ہر بار جیت کر ہی اٹھے، باوجود اس کے کہ دوسرے کھلاڑیوں میں بھی کوئی ماہر پتے باز یا شارپر ہو؟ اگرچہ مجھے بھی اس فن میں بہت کچھ آتا تھا مگر میں اس کا تجربہ اور قابلیت دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے کئی کرتب مجھے آتے ہیں سر، اس نے جواب دیا، مگر انہیں صرف بتانے یا دکھانے سے ہی نہیں سیکھا جا سکتا جب تک بار بار کی مشق اور مسلسل ریاضت سے مہارت اور ہاتھ کی صفائی نہ آ جائے، اور یہ خاصا دیر طلب کام ہے۔ لیکن اس لائن سے پرانی وابستگی اور اس میدان میں تازہ ترین معلومات کی بنا پر میں یہ جانتا ہوں سر کہ آج کل شہر کی ہائی سوسائٹی کلبوں، خفیہ قمار خانوں اور خالص پرائیویٹ نشستوں میں جو طریقہ بہت استعمال کیا جا رہا ہے
وہ خفیہ نشانات کا ہے جنہیں بادی نظر میں ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، خواب خوربین سے ہی ایک ایک پتے کا جائزہ کیوں نہ لیں۔ تو پھر پتے بازی نے کس طرح دیکھتا ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ میں سے جیت کر اٹھنا چاہتے ہوں تو ایک چشمہ آپ کی نظر کر سکتا ہوں۔ کس قیمت پر؟ اس کی قیمت تو کوئی کیا ادا کر سکتا ہے، مگر میں صرف اس کے بنانے پر خرچ ہونے والی رقم اور معلومات سے منافع لیا کرتا ہوں۔ کیا لیتے ہو؟ صرف 10,000 روپے۔ چیک یا کیش؟ برا نہ مانے تو صرف کیش۔ تم چشمہ نکالو، میں نے الٹتے ہوئے کہا۔ میں ابھی رقم لے کر آتا ہوں۔ چشمہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور جدید ڈیزائن کا تھا، مجھے پسند آیا۔ اس نے مجھے بریف کیس سے تاج کی ایک دوسری گڈی نکال کر دکھائی۔ بظاہر اس پر کسی طرح کا کوئی نشان نہیں تھا، مگر چشمہ لگا کر دیکھا تو ہر پتے کی پشت پر نیلے رنگ کے مختلف نشانات واضح ہو گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کس نشان سے کون سا پتا مراد ہوتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ حال ہی میں امریکہ سے واپس آیا ہوں اور مجھے فلش سے خاصی دلچسپی ہے، نیز یہ کہ کیا وہ مجھے شہر کے خفیہ کلبوں اور خفیہ اڈوں کا پتہ بتا سکتا ہے جہاں یہ کھیل کھیلا جاتا ہو اور اونچی بازیاں لگتی ہوں، اور وہ مجھے مختلف شہروں کے اڈوں کے بارے میں بتانے لگا۔ میرے مرحوم ڈیڈی احمد شاہ درانی شہر کے بہت بڑے امپورٹر اور ایکسپورٹر تھے۔ 15 سالہ ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد، جس سے سن شعور کو پہنچنے کے بعد، میں نے ہمیشہ تلخ ہی دیکھا۔ معلوم نہیں وہ اس سے پہلے کیسی تھی۔ ممی کو طلاق دینے کے بعد ڈیڈی نے ہمیں یوں چھین لیا کہ بعد میں ان سے ملنے اور ایک نظر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور پھر ممی کا انتقال ہو گیا اور ہماری تعلیم و تربیت ڈیڈی کی زیر نگرانی ان کی پسند و ناپسند کے مطابق ہونے لگی۔ نازیہ باجی مجھ سے 3 سال بڑی تھیں اور سعدیہ 4 سال چھوٹی تھی۔ دولت مند گھرانوں میں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انہیں عموماً BA یا BSc کے بعد گھر بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی شادی کر دی جاتی ہے، اور یہی میری دونوں بہنوں کے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے بچپن ہی سے فنون لطیفہ سے دلچسپی تھی اور میری آرزو تھی کہ میں بڑا ہو کر کوئی نامور مصور یا کوئی مشہور اداکار، کوئی حد دل عزیز موسیقار بنوں، مگر ڈیڈی مجھے پہلے MBA اور پھر امریکہ پلٹ ماہر سرجن بنانا چاہتے تھے۔ کچھ اس اختلاف اور کچھ انہوں نے ممی سے جو سلوک کیا تھا، اس کے باعث میرے اور ان کے درمیان ہمیشہ ایک کشمکشی رہی۔ اتنا تو بہرحال میں بھی سمجھتا تھا کہ میں جو کچھ بننا چاہتا ہوں اس کے لیے بھی مناسب تعلیم ضروری ہے، اس لیے FSC تک اس کشمکش کا انداز کچھ ایسا ہی رہا کہ میں ان سے چھپ کر فلمیں دیکھتا تھا، گانے سنتا اور سیکھتا تھا، اور پینٹنگ سے ڈرائنگ کی کاپیوں پر کاپیاں بھرتا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ تعلیم پر بھی مناسب توجہ دیتا تھا، جس کا عملاً جو نتیجہ نکلا وہ یہی تھا کہ 3rd کلاس سے لے کر FSC تک میں کلاس میں کبھی 2nd اور کبھی 3rd پوزیشن لیتا رہا۔ میٹرک میں نے 2nd ڈویژن میں کیا اور FSC میں بھی یہی رزلٹ رہا۔ اصل کشمکش، بلکہ ایک طرح سے سرجنگ کا آغاز اس کے بعد ہوا۔ ڈیڈی نے فیصلہ دے دیا کہ مجھے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے۔ میں نے کچھ زیادہ مخالفت نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ 1st ڈویژن والوں کو ہی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، 2nd ڈویژن کی باری کہاں آئے گی۔ لیکن مجھے بے حد تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی آیا جب مجھے نہ جانے کس طرح میڈیکل میں داخلہ مل گیا۔ غصے کے باوجود انکار کی مجال نہ تھی، مگر میں نے بھی سوچ لیا کہ اب آئندہ کسی بھی امتحان میں پاس ہونے والے پر لعنت ہے۔ ڈیڈی نے مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں پڑھائی کا ماحول ہونے کی وجہ سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے، اور وہ ہوئے بھی۔ یعنی اس کے باوجود کہ میں سارا سال فلم بینی اور آوارہ گردی کرتا رہتا تھا، اکثر کلاس میں غیر حاضر رہتا تھا، امتحان میں جوابات کی جگہ فلمی گانے اور کارٹون بنا کر آتا، مگر ڈیڈی نہ جانے کون سی جادو کی چھڑی گھماتے تھے کہ ہر سال
کامیاب طلباء کی فہرست میں سب سے نیچے سہی، لیکن میں ہوتا ضرور تھا۔ یہ صورتحال MBBS تک رہی اور اس میں بھی میں اسی پوزیشن کے ساتھ پاس ہو گیا۔ اب امریکہ جا کر سرجن بننے کا مرحلہ آیا۔ ڈیڈی نے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ وہاں ان کے کچھ دوست تھے، انہیں میرا خیال رکھنے کے بارے میں لکھ دیا گیا۔ مجھے بھی ان کے پتے دیے ہوئے ہدایت کر دی گئی کہ میں ان لوگوں سے برابر ملتا رہوں۔ پھر عین روانگی کے دن ڈیڈی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور بالکل تنہائی میں سنجیدگی سے بولے، برخوردار، میں تمہارے تمام معمولات اور خیالات کو جانتا ہوں، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے مستقبل کی بہتری کون سی راہ اختیار کرنے میں ہے۔ ابھی تک تم نے صرف FSC تک پڑھا ہے، میڈیکل کے سال اول سے لے کر فائنل تک امتحان میں بلا شبہ تم بیٹھے ہو، مگر اسے پاس میں نے کیا ہے۔ تم سے آج تک اس لیے نہیں کہا کہ اس ماحول میں سب کچھ ملتا ہے، جب یہاں کے لیڈر جو سیاست کی الف بے سے واقف نہیں اور پھر بھی عوام کی جان و مال سے کھیلتے ہیں، تو ایک ڈاکٹر کا دائرہ کار تو اتنا وسیع بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اب تم امریکہ جا رہے ہو، اگرچہ وہاں بھی بہت کچھ چلتا ہے، مگر وہاں ڈگری بغیر محنت کے نہیں مل سکتی، اس لیے اب تمہیں جان توڑ کر محنت کرنا پڑے گی، بشرطے کہ تمہیں میری لاکھوں کی جائیداد اور کاروبار سے کوئی دلچسپی ہو، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تم وہاں سے ڈگری لے کر واپس نہیں آئے تو میں تمہیں اپنی جملہ وراثت سے آگ کر دوں گا۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، اب تم جا سکتے ہو۔ میں ڈیڈی کی دھمکی سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں نے امریکہ پہنچنے کے بعد سچ مچ ایمانداری سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر جلدی اندازہ ہو گیا کہ اب تعلیم میں دلچسپی لینا میرے بس کی بات نہیں رہی۔ چنانچہ میں نے ڈیڈی کی مقرر کردہ سزا سے بچنے کا کوئی طریقہ سوچنے کی کوشش کی اور آخر کار اسی نتیجے پر پہنچا کہ یہاں مجھے اپنے شوق کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہترین مواقع حاصل ہیں۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک شوق مثلاً اداکاری میں کامیاب ہو گیا تو پھر مجھے ڈیڈی کی دولت کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے ایک طرف تو ہالی ووڈ کے چکر لگانا شروع کر دیے اور دوسری طرف قسمت کے سہارے دولت کمانے کے لیے قمار خانوں کا رخ کیا، مگر جلدی اندازہ ہو گیا کہ خواب دیکھنا اور چیز ہے اور اس کی تعبیر حاصل کرنا قطعی مختلف شے ہے۔ 2 سال ٹھوکریں کھانے کے بعد صرف اتنا ہو سکا کہ قمار خانوں میں اپنے اسٹار پر دوستوں کی مہربانی سے مختلف نوعیت کی بازیوں کے کچھ خاص گر خاتمے آ گئے اور اسٹوڈیوز کے چکروں نے ایک تجربہ کار میک اپ مین کا ہم نوالا ہم پیالہ بنا دیا، جس نے ازراہ دوستی نوازی۔ اس فن کے کئی سربستہ راز مجھے سکھا دیے۔ قریب تھا کہ میں ان دونوں فنون سے ذاتی فائدہ اٹھانے کا آغاز کرتا کہ ڈیڈی کے اچانک انتقال کا کیبل موصول ہوا اور میں بلا تعامل پاکستان واپس آ گیا۔ ان 2 برسوں میں ڈیڈی کو ان کے دوست میرے بارے میں کیا رپورٹیں بھیجتے رہے تھے اس کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن یہ رپورٹیں میرے خلاف تھیں۔ تب بھی ڈیڈی نے اپنے خطوط میں کبھی اس کا تذکرہ یا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ بڑی پابندی سے میری جملہ اخراجات روانہ کرتے رہے تھے۔ غالباً وہ اس انتظار میں تھے کہ فائنل نتیجہ سامنے آئے تب کوئی حتمی قدم اٹھائیں، مگر قسمت کی مہربانی سے انہیں یہ موقع نہیں مل سکا اور اپنی واپسی پر مجھے یہی بتایا گیا کہ دونوں بہنوں کو تھوڑا سا حصہ دینے کے بعد میں پوری جائیداد و کاروبار کا مالک ہوں۔ مجھے درآمد برآمد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے ڈیڈی کا جملہ بزنس بمیں اس کی گڈ ول کے ایک پارٹی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس سے بھی ایک وافر رقم ہاتھ لگی اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اب بظاہر باپ کی کمائی ہوئی دولت سے عیش کرنے کے علاوہ میری کوئی مصروفیت یا کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ ڈان جان مغل سے میری دلچسپ ملاقات کو تقریباً 1 ہفتہ گزرا تھا کہ ایک شام میں شہر کے ایک معروف کلب میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے ایک قریبی میز سے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں اس وقت محض
حسن اتفاق سے اکیلا تھا۔ ہائی سوسائٹی میں یہ خبر پورے زور و شور سے پھیل گئی تھی کہ ایک لکھپتی کا اکلوتا بیٹا حال ہی میں اس کی جائیداد کا وارث بنا ہے اور خیر سے کنوارا ہے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کئی خوبصورت لڑکیوں نے یا تو خود میرا گھر دیکھ لیا تھا یا انہیں دکھایا گیا تھا۔ جلدی مجھے ان کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی بڑی رقم کے نقصان کا ماتم کر رہے ہیں۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے منگے تر ہیں۔ لڑکا غریب ہے، لڑکی امیر باپ کی بیٹی ہے۔ دفعتاً میں نے لڑکی کو سسکیوں کے ساتھ روتے دیکھا۔ وہ شام کا ابتدائی وقت تھا۔ کل پر ریفریشمنٹ ہال تقریباً خالی نظر آ رہا تھا۔ اب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، یوں بھی اپنی کافی ختم کر چکا تھا، اس لیے اٹھا اور بڑی بے تکلفی سے ان کی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنے آنسو خشک کر لیے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ نقش و نگار کے اعتبار سے شاید اتنی خوبصورت نہ ہو، مگر چہرے کے مجموعی تاثر بڑا کشش انگیز تھا۔ وہ دونوں میری اس مداخلت پر حیران تھے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو ان کی ناگواری کے تاثرات قدرے کم ہو گئے۔ پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں قریب کی میز پر بیٹھا نادانستہ ان کی نجی گفتگو سننے کا مرتکب ہوا ہوں اور محض بنائے خلوص و انسانیت یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں کسی بھی طرح ان کے کچھ کام آ سکتا ہوں، میری ان باتوں سے وہ دونوں بہت متاثر ہوئے، میرا شکریہ ادا کیا اور میرے اصرار پر اپنی کہانی کچھ یوں بیان کی۔ میرا نام جاوید عزیز ہے، نوجوان نے کہا۔ وہ بھی خاصا پرکشش لڑکا تھا، اور یہ میری منگیتر نوشابہ ہیں، ایک بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی۔ ان سے کچھ دور کی رشتہ داری بھی ہوتی ہے۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے، پہلی جماعت ہی سے نمایاں پوزیشن لے کر کامیاب ہوتا رہا ہوں۔ BCom میں فرسٹ آیا، اس سے آگے تعلیم جاری رکھنے کی استطاعت نہیں تھی۔ خیام انکل، میرا مطلب ہے کہ نوشابہ کے ابو، میری امی سے ملنے آئے، دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں اور پھر ایک ہفتے بعد ہماری منگنی ہو گئی۔ انکل نے مجھ سے کہا، برخوردار، ملازمت میں کچھ نہیں رکھا، بزنس کرو بزنس۔ وہ خود بھی بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ رقم نقد دی۔ کوئی مناسب کاروبار کرنے کے لیے میں بہت خوش تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار منصوبے خوابوں کی مانند آ رہے تھے، لیکن پھر میرا ایک دوست آ گیا۔ میں نے اس سے بھی مشورہ کیا، کون سا کام زیادہ بہتر اور جلد منافع بخش ہو سکتا ہے۔ وہ بولا، آج کل تو اتنی رقم میں پان سگریٹ کی دکان بھی نہیں کھل سکتی۔ کاروبار کوئی بھی ہو، دکان کے لیے اچھا محل وقوع سب سے زیادہ اہم ہے، اور ایسی دکان کی صرف پگڑی ہی 50,000 سے لے کر 1,500,000 تک ہے۔ میرے پاس رقم 1,00,000 کے لگ بھگ تھی۔ میں نے کچھ مایوسی سے پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا، اپنے انکل سے اور روپیہ مانگو، کم سے کم 2,00,000، مگر یہ میرے لیے بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، کوئی اور ترکیب بتاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ پھر تو بس ایک ہی ترکیب ہے۔ میں ایک ایسی جگہ جانتا ہوں جہاں بڑے پیمانے پر فلش ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بازیاں لگتی ہیں، تم ایک رات میں کروڑ پتی بھی بن سکتے ہو۔ میں نے کہا، مجھے فلش نہیں آتا، آج تک کبھی کھیلا ہی نہیں۔ وہ ہنسا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں، میں تمہیں چند منٹ میں سب کچھ سکھا دوں گا۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کار لے کر آ گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور کہا، احتیاط خود تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر کبھی کوئی پوچھے تو دیانت داری سے کہہ سکتے ہو کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ مجھے نامعلوم کس علاقے کی ایک شاندار عمارت میں لے گیا، جس میں بے شمار کمرے تھے اور ہر کمرے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ اب زیادہ تفصیل میں کیا جاؤں، مختصر یہ کہ میں نے بازی لگانی شروع کی۔ میں کافی جیتا بھی، تقریباً 50,000، مگر پھر جو قسمت نے پلٹا کھایا تو سب کچھ ہار گیا، پورا 1,00,000۔ میرا دوست مجھے تسلی دینے لگا۔ میں جان سے بیزار تھا، خودکشی کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک بوتل دی کہ اسے پی لو، طبیعت سنبھل جائے گی۔ معلوم نہیں وہ کیا شے تھی،
اسے پینے کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے قریب ایک سنسان گلی میں پڑا ہوا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ نوشابہ نے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہیں یہ شبہ تو نہیں ہوا کہ وہ لوگ پتے بازی کر رہے ہیں؟ میں نے جاوید سے پوچھا۔ شبہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے مجھے دھوکے سے لوٹا ہے، اس نے جواب دیا۔ جو آدمی تمہارے ساتھ کھیل رہے تھے؟ میں نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ ان میں سے کوئی چشمہ تو نہیں پہنے ہوئے تھا؟ ہاں، ایک آدمی نے پہن رکھا تھا، جاوید نے کچھ چونک کر جواب دیا۔ میں نے اسے پتوں پر کچھ خفیہ نشانات کے بارے میں بتایا۔ اس نے جواب دیا کہ اس نے فراڈ کی تصدیق کے لیے ایک استعمال شدہ تاش کی گڈی چھپا کر جیب میں رکھ لی تھی، لیکن گھر پہنچ کر اسے بہت غور سے دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ گڈی اتفاق سے اس وقت بھی اس کی جیب میں تھی۔ اس نے نکال کر مجھے دکھائی۔ میں نے اسے دیکھے بغیر جیب میں رکھ لیا۔ میں اسے چشمے کے راز کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس گڈی پر خفیہ نشانات ضرور موجود ہوں گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کل مجھ سے نوشابہ کے ساتھ اس جگہ ملاقات کرے تو میں اسے اپنی سوچی ہوئی تجویز سے آگاہ کروں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ میں صرف اس کا نقصان ہی نہیں بلکہ کچھ منافع بھی دلوانے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے دن وہ مجھ سے پہلے ہی کلب میں میرے منتظر تھے۔ میں نے گھر پہنچ کر پروفیسر جان مغل کا دیا ہوا چشمہ لگا کر دیکھا تو تصدیق ہو گئی کہ میرا اندازہ درست تھا۔ تاش کی گڈی کے ہر پتے پر خفیہ نشانات موجود تھے۔ ایسی صورت میں ظاہر تھا کہ میرا لائے عمل کیا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، دیکھو میاں جاوید، ہر چند کہ میں کوئی ماہر کھلاڑی نہیں ہوں، مگر فلش کے کچھ خاص گر جانتا ہوں۔ مجھے تم دونوں سے ہمدردی ہے، اور ظالم سماج یا فلک کج رفتار کو دو محبت کرنے والوں کے درمیان دیوار بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لیے 1,00,000 2,00,000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ تمہیں یوں بھی دے سکتا ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کہ محبت کرنے والے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ تم لوگ اس انداز میں میرا احسان مند ہونا منظور نہیں کرو گے۔ پھر میں ان لوگوں کو بھی کچھ سبق دینا چاہتا ہوں جو سادہ لوگ معصوم لوگوں کو اس سنگ دلی سے ٹھگتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اس دوست سے میرا تعارف کرا دو جو تمہیں اس پوشیدہ عمارت میں لے گیا تھا۔ میں خود ان لوگوں کے ساتھ فلش کھیلوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ چند گھنٹوں میں 1,00,000 کے 3,00,000 بنا لوں گا۔ اس میں سے 1,00,000 تمہیں دے دوں گا۔ پھر یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے ذریعے میں خود بھی ایک رات میں 1,00,000 کما لوں گا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ میری تجویز قبول ہے؟ نوشابہ کا چہرہ تو میری بات سنتے ہی چمکنے لگا تھا، مگر جاوید نے جواب دینے سے پہلے کچھ دیر سر کو جھکا کر سوچا، پھر بولا، اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کی تجویز بہت خوب ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ آپ کے اندازے سے کہیں زیادہ چالاک ہیں اور 420 ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری خاطر آپ اتنی بڑی رقم داؤ پر لگا دیں۔ دوسری بات یہ کہ میرا دوست اس دن کے بعد سے پھر نظر نہیں آیا ہے۔ تو میری رقم کے لیے فکر مند نہ ہو، میں بزنس مین ہوں، اور کوئی تجربے کار بزنس مین سوچے سمجھے بغیر رسک نہیں لیتا۔ میں نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ رہا تمہارے اس دوست کا معاملہ، تو تم اس کے مصروف ٹھکانوں پر اسے تلاش کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ نہ صرف مل جائے گا بلکہ ایک اور شکار پھانسنے کے لالچ میں اس اڈے پر مجھے بھی لے جانے کے لیے بخوشی آمادہ ہو جائے گا۔ چاہو تو تم دونوں بھی ساتھ چل سکتے ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جاوید 3 دن کے بعد مجھے ملا اور بتایا کہ اگلی شام کے لیے پروگرام طے پا گیا ہے۔ دوسرے دن شام کو وہ مجھے ایک اور کلب لے گیا، جہاں ایک نوجوان سے میرا تعارف کرایا جس کا نام تلاور تھا۔ وہ مجھے شکل ہی سے کوئی چھٹا ہوا بدمعاش اور آدھی جرائم پیشہ نظر آ رہا تھا، لیکن اپنی ناگواری کو چھپاتے ہوئے میں اسے بڑے پرتپاک انداز میں ملا۔ میرے پاس اپنی کار تھی، مگر طے یہ ہوا کہ ہم ان کے معمول کے مطابق اس کار میں چلیں گے جو ہمیں لے جانے کے لیے بھیجی جائے گی۔ اس لیے میں اپنی کار لاک لگا کر کلب ہی میں چھوڑ دوں۔
दूसरी शर्त ये भी थी कि कुछ रास्ता तय करने के बाद हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। तकरीबन 9 बजे तक हम क्लब में काफ़ी पीते और बातें करते रहे। फिर दिलावर ने कार के पहुंचने की इतला दी। मैं, जावेद और नौशाबा पिछली सीट पर बैठ गए। दिलावर अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ बैठा और हम क्लब से रवाना हुए। 15 मिनट के सफ़र के बाद दिलावर ने कार रुकवाई। उतरकर खुद अपने हाथों से हम तीनों की आंखों पर पट्टी बांधी। कार फिर चली और मेरे अंदाजे के मुताबिक निस्फ घंटे के लगभग चलती रही। मालूम नहीं वो हकीकत में कोई फासला तय कर रहे थे या हमें तवील फासले का तासुर दे रहे थे और सड़कों पर यूं ही घूम फिर रहे थे। बहरहाल तकरीबन 10 बजे कार एक इमारत के सामने रुकी। हमारी पट्टियां खोल दी गईं। मैंने देखा कि एक 3 मंजिला कुछ किला नुमा सी इमारत है जो बाहर से बड़ी मजबूत मालूम हो रही थी। इर्द गिर्द कमोबेश अंधेरा था, सिर्फ बुलंदी पर चंद सर्च लाइट्स रोशन थीं। एक तरफ बड़ा सा पार्किंग एरिया था जिसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 से ज़्यादा कारें खड़ी थीं। हम इमारत के सदर दरवाजे में दाखिल हुए जिसके बाहर 2 मुसल्ला गार्ड मौजूद थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँचे। दोनों अतराफ से बहुत से दरवाजे नज़र आ रहे थे जिनमें से बेशतर बंद और नीम वा थे। इनके अंदर से मुख्तलिफ बातें करने, हंसी मजाक और कहे लगाने और गाने की मिली जुली आवाज़ें आ रही थीं। ड्राइवर कार ही में रह गया था। दिलावर हमें साथ लिए जिस कमरे में दाखिल हुआ, इसमें 6-7 मेज़ों के गिर्द 4 या 4 से ज़्यादा अफराद बैठे थे। 2-4 मेज़ें खाली भी थीं। दिलावर ने कमरे के निगरान को मेरे बारे में बताया, जिसने एक खाली मेज़ की जानिब इशारा किया और अभी हम वहाँ बैठे ही थे कि 3 आदमी न जाने कहाँ से निकलकर हमारे सामने आ बैठे, जिनमें से एक ने मेरी तरह चश्मा लगाया हुआ था। दिलावर ने इनका फर्दन तारुफ कराया। इनके नाम और तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे यकीन था कि वो नाम भी फर्जी थे और दिलावर ने इनके बारे में जो कुछ बताया था वो सब कुछ भी झूठ था। तारुफ के बाद हम सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे। मैं दानिस्ता इस चश्मे वाले के करीब बैठा। इसके बाद जावेद और नौशाबा थे और इनके बाद 2 और मद्दे मुकाबिल। पहचान के लिए मैं इन्हें नंबर 1 और नंबर 2 लिखूँगा और कहूँगा, यहाँ अमेरिका के कुमार खानों की तरह टोकन मनी का रिवाज नहीं था। हर खिलाड़ी असल करेंसी नोट सामने रखकर बैठता था। मैंने अपने ब्रीफकेस में से 50,000 के नोट निकाले और झुककर ब्रीफकेस नीचे रखा था और इरादतन कुर्सी को इस तरह हरकत दी कि वो उलटकर पीछे गिरने लगी। फिर मैंने जैसे गिरने से बचने के लिए हवा में हाथ लहराए और मेरा दाहिना हाथ ठीक चश्मे वाले के चेहरे पर लगा। दूसरे ही लम्हे चश्मा इसकी नाक से उछलकर तीर की तरह पिछली दीवार से टकराया और इसके दोनों शीशे चूर चूर हो गए। मैं भी लुढ़क कर नीचे गिर चुका था। जावेद ने जल्दी से मुझे उठने में मदद दी। मैंने इंतहाई शर्मिंदा लहजे में चश्मे वाले से माजरत चाही। वो कुछ बोला नहीं, बस तेज़ नज़रों से मुझे घूर कर रह गया। हम दोबारा अपनी कुर्सियों पर बैठे। ताश की एक कीमती नई गड्डी खोली गई। इन तीनों के अंदाज से कुछ हिचकिचाहट ज़ाहिर हो रही थी, मगर ज़ाहिर था कि कोई माकूल बहाना पेश नहीं कर सकते थे। चुनांचे खेल शुरू हुआ। मुझे अपने चश्मे की मदद से ताश के हर पत्ते पर लिखे हुए निशानात नज़र आ रहे थे। इन्हें देखना भी कुछ ऐसा मुश्किल न था। जिस वक्त पत्ते फर्दन हर एक को दिए जा रहे थे, इसी वक्त 3 में से 2 पत्तों के निशानात तो नज़र आ ही जाते थे। फिर जब खिलाड़ी इन्हें उठाता था तो बाकी रह जाने वाला पत्ता भी निगाह में आ जाता था। मगर 1-2 बाजियों के बाद ही मुझ पर यह हैरत अंगेज़ इंकिशाफ हुआ कि पत्तों पर जो खुफिया निशानात डाले गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मसलन अपने खुफिया निशान के मुताबिक अगर किसी पत्ते के हुक्म का इक्का होना चाहिए था तो हकीकत में वो हुक्म की दुग्गी साबित होता था। नतीजा ज़ाहिर है यही होना चाहिए था कि मैं वो दोनों बाजियां हार गया।
میں نے سوچا کہ جو نشانات میں دیکھ رہا ہوں ممکن ہے وہ اس لیے دھوکہ دینے کے لیے ڈالے گئے ہوں کہ اگر کسی پر یہ راز فاش ہو جائے تب بھی وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور حقیقت میں پتوں کی پہچان کے لیے کسی اور جگہ نشانات موجود ہوں۔ چنانچہ میں نے پتوں کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا، مگر کسی بھی جگہ کوئی اور نشان تلاش کرنے سے قاصر رہا۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ ان کے آدمی کا چشمہ تو میں توڑ چکا ہوں، تب پھر وہ لوگ کیسے جیت رہے ہیں؟ کوئی ایک بازی تو میرے ہاتھ میں آتی۔ یقیناً یہ لوگ یا تو پتے لگا رہے ہیں یا پھر چشمے والے کے پاس اضافی پتے موجود ہیں۔ اب تک ہر بازی وہی جیتا تھا، وہ حسب ضرورت انہیں استعمال کر رہا تھا۔ میری مسلسل ہار پر جاوید برابر میری ہمت افزائی کر رہا تھا، مگر میں نے نوشابہ کو دیکھا، وہ خالی افسردہ نظر آ رہی تھی۔ ایک دو مرتبہ مجھے یہ بھی شبہ ہوا جیسے وہ مجھے مزید کھیلنے سے منع کر رہی ہو، مگر واضح طور پر کچھ کہنے سے مجبور ہو۔ اب میں نے اپنے امریکہ کے تجربے کا سہارا لیا۔ اس کے بعد جیسے کھیل کا پانسا ہی پلٹ گیا، میں نے لگاتار 4 بازیاں جیت کر اپنا تمام نقصان پورا کر لیا۔ نوشابہ کے چہرے پر چمک آ گئی۔ باقی لوگ جاوید سمیت اپنی کرسیوں پر پہلو بدلنے لگے۔ اگلی 2 بازیاں بھی میرے حق میں آئیں اور اب میں تقریباً 40,000 روپے جیت چکا تھا۔ چشمے کے بیکار ثابت ہونے پر میری تمام تر توجہ اپنے تینوں مخالفوں پر جمی ہوئی تھی۔ میں ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ ایک بازی چل رہی تھی، میرے پاس 3 بادشاہ تھے اور میں مطمئن تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی اس سے بڑے پتے موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ میں ہر چال 5,000 کی چل رہا تھا۔ کچھ چالوں کے بعد نمبر 1، نمبر 2 دونوں نے اپنے اپنے پتے پھینک دیے۔ اب میں اور وہ چشمے والا میدان میں رہ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جب میں چال چل رہا تھا تو اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے 2 پتے تبدیل کر لیے اور ایک دم سے 10,000 کی چال چلی۔ میں نے فوراً اس کے پتوں پر ہاتھ مارا اور انہیں جھپٹ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بگڑ کر بولا۔ تم پتے بنا رہے ہو، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا اور اس کے پتے میز پر کھول دیے۔ وہ تینوں رکے تھے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا کہ تاش کی گڈی چیک کی جائے، یقیناً 6 اکے برآمد ہوں گے۔ تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ چشمے والے نے زور سے گھوسا مارا میز پر۔ نمبر 1 اور نمبر 2 مجھے قہرآلود نظروں سے گھور رہے تھے۔ جاوید خاموش تھا اور نوشابہ بڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہنگامے کی آواز سن کر نگراں بھی آ گیا تھا۔ میں نے اسے صورتحال بتائی۔ اس نے بڑے پرسکون انداز میں میرے اس مطالبے کی تائید کی کہ تاش کی گڈی چیک کی جائے۔ چنانچہ ایک ایک پتا دیکھا گیا اور جیسا کہ میرا خیال تھا اس میں سے 6 اکے برآمد ہوئے، 4 اس کے اپنے اور 2 وہ جو چشمے والے نے شامل کیے تھے۔ چشمے والا خاموش بیٹھا تھا، مگر وہ کسی طرح بھی گھبرایا ہوا یا پریشان معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اصرار پر اس کی بھی تلاشی لی گئی اور مختلف جیبوں میں، خاص طور سے آستین کے اندر بنی ہوئی خفیہ جیب میں کئی بڑے پتے موجود پائے گئے۔ نگران نے بڑے مہذب انداز میں مجھ سے معذرت کی۔ اس نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں ہر کھیل صاف ستھرا اور ایماندارانہ ہو، لیکن ہمارے معزز مہمانوں میں اگر کوئی فراڈ کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اس کے بعد اس نے بڑے سخت الفاظ میں چشمے والے کو برا بھلا کہا اور تاکید کی کہ آئندہ وہ کبھی یہاں قدم نہ رکھے۔ پھر حکم دیا کہ اس شخص کو کلب سے باہر نکال دیا جائے۔ نگران نے 2 معاون جو کمرے میں ہی موجود تھے چشمے والے کو پکڑ کر باہر لے گئے۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس نے بڑے قیمتی کپڑے اور بہترین تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا کمرے میں داخل ہوا۔ نگران نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور مجھ سے تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ یہ امتیاز صاحب ہیں، شہر کی مصروف سیاسی شخصیت جو کبھی کبھی تفریحاً کلب آ جاتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کھیل کے یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ امتیاز نے بڑے غور سے
مجھے دیکھتے ہوئے خلیقانہ انداز میں ہاتھ ملایا۔ ہم ایک بار پھر میز پر بیٹھ گئے۔ چشمے والے کی کرسی امتیاز نے سنبھال لی۔ وہ ایک وجیح آدمی تھا، مگر اس کی بھوری آنکھوں کی چمک سے انتہائی زیرک اور چالاکی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ اپنے دلکش خد و خال کے باوجود وہ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ معلوم ہوا تاش کی نئی گڈی کھولی گئی تو کھیل ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ اس کے پتے پھینکنے کے انداز سے میں نے جان لیا کہ وہ خاصا تجربہ کار شارپر ہے۔ میں نے جاوید اور نوشابہ کی طرف دیکھا۔ جاوید حسب سابق بڑا غیر متعلق نظر آ رہا تھا، مگر نوشابہ اب بھی مجھے پریشان ہی نہیں، کچھ خوفزدہ بھی محسوس ہوئی۔ پتے تقسیم کیے گئے۔ پہلی بار امتیاز نے جیت لی۔ دوسری مرتبہ میں نے گڈی پھینٹی اور یہ بازی میرے ہاتھ رہی۔ اس سے مجھے اندازے کی تصدیق کرنا مطلوب تھی کہ امتیاز شارپر ہے یا نہیں۔ میں ان لوگوں پر یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی اس فن سے واقف ہوں۔ ایسی صورتحال میں مجھے ایک امریکہ کے بڑے ہی معروف اور ماہر پتے باز نے مخالف کی پھینٹی ہوئی گڈی کاٹنے کی ترکیب بتائی تھی، جس کا انحصار اس بات پر تھا کہ میں مخالف کی وہ ٹرک پہچان لوں جس سے اس نے اس مرتبہ پتے پھینٹے ہیں۔ چنانچہ اگلی بار میں نے امتیاز کو گڈی پھینٹنے کا موقع دیا، مگر اس کی ٹرک نہ پکڑ سکا۔ نتیجے میں یہ بازی بھی مجھے ہارنا پڑی، مگر اگلی مرتبہ میں نے اس کی چالاکی پکڑ لی اور اسی کے مطابق گڈی کو ایک خاص مقام سے کاٹا۔ شاید امتیاز اس ہنر سے انجان تھا۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بازی میں جیتا۔ اس کے بعد امتیاز نے ہی ہر مرتبہ تاش پھینٹے، لیکن اس کی کوئی بھی چالاکی بھری باریک بین نظروں سے نہ بچ سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1 گھنٹے کے کھیل میں تقریباً 1 لاکھ روپے جیت چکا تھا۔ امتیاز سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اندر سے بری طرح کھول رہا ہے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے کھیل ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر امتیاز مجھے یوں کب جانے دے سکتا تھا۔ اس نے مزید کھیلنے پر اصرار کیا۔ میں نے اس شرط پر مان لیا کہ بس 3 بازیاں اور ہوں گی۔ امتیاز راضی ہو گیا۔ کھیل پھر شروع ہوا۔ اس دوران جاوید عزیز کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، اگرچہ وہ میری مسلسل جیت پر خود کو بہت خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوشابہ بھی مطمئن تھی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے نرم و نازک ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں کسی مہم سے اندیشے کی پرچھائیاں بھی گاہے بگاہے ایک جھلک دکھا کر غائب ہو جاتی تھیں۔ ان 3 بازیوں میں 1 مرتبہ میں نے پتے پھینٹے اور 2 مرتبہ امتیاز نے، مگر نتیجہ ہر بار ایک ہی رہا، یعنی میری جیت۔ تیسری بازی کے اختتام پر میں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے نوٹ گنے تو 3,10,000 نکلے، یعنی میں 2,10,000 جیت چکا تھا۔ آج کی رات آپ کی خوش بختی کی رات ہے ناصر صاحب، امتیاز نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کریں۔ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی کلب آتے رہیں گے۔ آپ سے جیتنا میری آرزو بن چکا ہے۔ میں کوئی پیشہ ور کھلاڑی نہیں ہوں، میں نے نرم لہجے میں ہی جواب دیا اور جاوید عزیز کی طرف اشارہ کیا۔ آج تو صرف ایک شریف نوجوان کی مدد کے خیال سے آ گیا تھا، ویسے آپ کی خواہش کا احترام کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے، اس لیے جلد ہی پھر کسی دن حاضر ہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 1 لاکھ کے نوٹ اٹھا کر جاوید کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو بھائی، تمہارا نقصان تو پورا ہو گیا، میں نے کہا۔ امید ہے آئندہ کبھی ایسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ جاوید نے شکریہ کے طور پر کچھ کہا اور نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اس کے انداز سے بالکل یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میری جیت سے خوش ہے۔ البتہ نوشابہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی اندیشے سے فکر مند ہے۔ امتیاز نے میری جیت کی خوشی میں جام کی تجویز پیش کی۔ یہ کوشش میرے مخالف ساتھی اور نگران کھیل کے دوران بھی کرتے رہے تھے،
مگر میں نے بیرون ممالک اس حرامشے کو منہ نہیں لگایا تھا، تو اب بھلا اس کی ضرورت کیا محسوس کرتا؟ شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس کے بعد امتیاز نے جوس یا اسکواش پر اصرار کیا۔ میں نے مان لیا۔ نگران 5 منٹ میں ایک ٹرے میں اسکواش کے 6 گلاس لیے حاضر ہوا۔ مشروب اچھا تھا اور مجھے اس کے ذائقے میں بھی کسی تبدیلی کا احساس نہیں ہوا، مگر یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس کا اپنا ایک ذائقہ تھا جس سے آج تک کام و دہن کو سابقہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے چند گھونٹوں ہی میں گلاس خالی کر دیا۔ رقم پہلے ہی بریف کیس میں رکھ چکا تھا۔ گلاس ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے اٹھا، امتیاز سے ہاتھ ملایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور جاوید اور نوشابہ کو لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ لیکن ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک دم چکر آ گیا۔ ایک دم سے سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، نظروں کے سامنے تاریکی چھا گئی اور پھر جیسے میں اتھک گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا، لیکن آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے کے فرش پر دست و پا بستہ پڑا ہوا تھا۔ مزید یہ کہ میرے منہ پر ٹیپ چپکا دیا گیا تھا کہ میں آواز بھی نہ نکال سکوں۔ کمرے میں ایک زیرو کا سبز بلب روشن تھا، جس کی ہلکی روشنی میں میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک مختصر سا کمرہ تھا جس کی پیمائش 10 بائی 10 سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی، اور ہر قسم کے فرنیچر یا کسی بھی چیز کی موجودگی سے وہ یکسر خالی تھا۔ چھت بھی زیادہ بلند نہیں تھی۔ کمرے میں صرف ایک دروازہ اور ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی، اور وہ دونوں ہی بند تھے۔ میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے، جس کے باعث میں اپنی ریسٹ واچ دیکھ کر وقت کا اندازہ لگا بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاتھ اور پیروں کی بندشوں کے علاوہ ان لوگوں نے رسی کو میرے گرد لپیٹ کر مزید اطمینان کر لیا تھا کہ میں کسی بھی طرح اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکوں۔ بریف کیس جو میں لایا تھا غائب تھا۔ میں نے اپنی تکلیف دہ پوزیشن کو کم کرنے کے لیے ذہن کو دوسری طرف متوجہ کر لیا۔ اب تک کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کسی خاص ذہانت کی ضرورت نہیں تھی کہ پروفیسر ڈان زان کی آمد سے لے کر جاوید عزیز اور نوشابہ کی ملاقات اور ان کی فرضی داستان تک ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے ذریعے مجھے لوٹنا مقصود تھا، کہ غالباً کسی ذہین اور چالاک جرائم پیشہ کی سربراہی میں نہ صرف وہ قمار خانہ بلکہ دوسری غیر قانونی سرگرمیاں ہی اس قلعہ نما عمارت میں جاری تھیں، اور احمق رئیس زادے اور سادہ لو دولت مند لوگوں کو اسی ترکیب سے پھانس کر لایا جاتا تھا تاکہ غیر ضروری خطرات مول لیے بغیر لاکھوں روپے حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے میری جگہ کوئی دوسرا شخص بھی ہوتا تو وہ ایک حسین دوشیزہ کی مدد اور کچھ خود بھی فائدہ اٹھانے کے لالچ میں اس قمار خانے میں اپنی 1,00,000-2,00,000 کی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اور مایوسی اور دل گرفتگی کے عالم میں جاوید اور نوشابہ سے خفت آمیز معذرت خواہی کے ساتھ اسی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر واپس بھیج دیا جاتا۔ واپسی کے بعد اس سے کوئی خطرہ بھی نہ تھا۔ اول تو ایسے سادہ لوگ شکار پولیس تک پہنچنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، اور ان میں سے اگر کوئی دل جلا قانون کی مدد لینے کی کوشش بھی کرتا تو اس کے پاس اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہ ہوتا۔ میں بھی اگر ہار چکا ہوتا تو اس وقت اس نیم تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑا ہونے کے بجائے اپنے شاندار بیڈ روم میں نرم و گداز بستر پر لیٹا اپنی بدقسمتی کا ماتم کر رہا ہوتا۔ لیکن قابل غور سوال یہ تھا کہ مجھے بے ہوش کر کے اپنی اور میری رقم پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے یہاں بند کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ اس کمرے کے بجائے اگر وہ مجھے شہر کے کسی فٹ پاتھ یا کسی پارک وغیرہ میں ڈال دیتے تو میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ ظاہر تھا کہ مجھے نہ اس عمارت کا کوئی پتہ معلوم تھا اور نہ اب تک اس ڈرامے میں حصہ لینے والے کرداروں کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ پھر انہیں میری ذات سے ایسا کیا خطرہ محسوس ہوا کہ مجھے گرفتار کرنا ضروری سمجھا، اور یہ کہ اب آئندہ میرے بارے میں ان کے کیا ارادے ہیں؟
میں اس مسئلے پر سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور نوشابہ بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہوئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ دشمن کے کیمپ میں اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو وہ یہی حسین لڑکی ہے، اس لیے اسے دیکھ کر مجھے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ آہٹ سن کر میں آنکھیں بند کرنے اور بدستور بے ہوشی ظاہر کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، مگر اسے دیکھ کر یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے بھی دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ میں ہوش میں آ چکا ہوں۔ وہ دبے پاؤں میرے قریب آئی۔ رسی کھولنے میں کچھ دیر لگی، مگر وہ مصلحت جس کے پیش نظر اس نے میری بندشیں کاٹنے کے بجائے کھولنے کا فیصلہ کیا تھا مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ اپنے منہ پر لگا ہوا ٹیپ میں نے خود ہی ایک جھٹکے سے الگ کر دیا۔ وہ لوگ آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ آپ کو رہا کر کے میں خود اپنی زندگی کے لیے خطرہ مول لے رہی ہوں، مگر میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ لوگ آپ کی جان لینے میں کامیاب ہو گئے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ مگر کیوں؟ میں نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ انہیں مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بے ہوش کرنے کے بعد وہ مجھے شہر میں کسی بھی جگہ ڈال کر اپنا پیچھا چھڑا سکتے تھے۔ امتیاز وہ آدمی جو بعد میں کھیل میں شامل ہوا، وہ اس پورے گروہ کا سرغنہ ہے، مگر یہ بات صرف چند افراد ہی جانتے ہیں۔ اس وقت شہر میں اگر کوئی کاروباری حریف اور جانی دشمن ہے تو وہ ظہیر الدین ہے، جو خود بھی کئی خفیہ اڈوں کا مالک ہے۔ کچھ دن پہلے ظہیر الدین نے امتیاز کے ایک خاص آدمی کو قتل کرا دیا تھا۔ آج رات آپ جس طرح بازی کھیلے ہیں، اس سے امتیاز کو شبہ ہو گیا کہ آپ ظہیر الدین کے گروہ کے کارکن ہیں، اور ظہیر الدین نے آپ کو امتیاز کے اڈوں کا راز معلوم کرنے یا اسے جان سے مارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے وہ نہ صرف اپنے ساتھی کا انتقام لینے بلکہ ظہیر الدین کو سبق سکھانے کے لیے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تم اگر اس کے گروہ کے ممبر ہو تو تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ یقیناً میں تمہارا پہلا شکار تو نہیں ہو سکتا۔ تم اور جاوید پہلے بھی احمق رئیس زادوں کو پھانس کر یہاں لاتے رہے ہوگے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ نوشابہ کے لہجے میں عجلت اور گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اس کے آدمی کسی بھی لمحے یہاں آ سکتے ہیں۔ ابھی آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ غنیمت ہے کہ انہوں نے آپ کو اتنی لمبی رسی سے باندھنا ضروری سمجھا۔ یہ کمرہ عمارت کے عقبی حصے اور تیسری منزل پر واقع ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ کھڑکی سے رسی باندھی جائے تو وہ آپ کو زمین تک پہنچا دے گی۔ اس کے علاوہ یہ ریوالور ہے جو آپ کو اپنی حفاظت میں مدد دے سکتا ہے۔ بس میں اتنا ہی کر سکتی تھی۔ اس نے 38 بور کا ایک کولٹ ریوالور میرے ہاتھ میں دے دیا، مگر میں نے اس وقت تک جانے پر آمادگی ظاہر نہ کی جب تک نوشابہ نے دوسرے دن میرے بنگلے پر آ کر ملنے کا وعدہ نہیں کر لیا۔ وہ میرے بنگلے کا پتہ جانتی تھی اور ظاہر تھا کہ ان حالات میں ہمارا کسی عام کلب یا پبلک مقام پر ملنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ وہ واپس چلی گئی اور جاتے ہوئے باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی، جیسا کہ اس کے کہنے کے مطابق پہلے لگی ہوئی تھی۔ امتیاز کے آدمیوں نے قفل لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اس کے جاتے ہی کھڑکی کھولی اور چٹخنی کے حکم میں رسی باندھی۔ خوش قسمتی سے رسی کافی پتلی اور بے حد مضبوط تھی، ورنہ مجھے کوئی باندھنے کی جگہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ پھر میں نے اپنا کوٹ اتار کر اسے الٹا، یعنی پشت کا حصہ آگے کی جانب کر کے اس طرح پہنا کہ آستینیں ہاتھوں سے آگے نکلی رہیں اور نائلون کی پتلی رسی پکڑ کر نیچے اترنے یا پھسلنے میں میرے ہاتھ زخمی نہ ہوں۔ ابھی تک کوئی ایسا تجربہ تو نہیں ہوا تھا، البتہ طالب علمی کے زمانے میں جب میں ڈیڈی سے چھپ کر فلموں کا سیکنڈ شو دیکھنے جاتا تھا تو ایک رسی کی مدد سے اپنے کمرے سے نیچے اترنے اور پھر دوبارہ چڑھنے کی کافی مشق حاصل تھی۔ شاید وہی مشق اس وقت کام آ رہی تھی اور میں کسی خاص دشواری کے بغیر نیچے اترتا، بلکہ کہنا چاہیے کہ پھسلتا چلا گیا۔
عمارت میں جتنی بھی کمروں کی کھڑکیاں اس جانب تھیں، ان میں سے کوئی بھی کھلی ہوئی نہیں تھی، اس لیے کسی نے بھی مجھے اترتے نہیں دیکھا۔ رسی کے بارے میں نوشابہ کا اندازہ قریب قریب درست ہی نکلا۔ وہ زمین تک تو نہیں پہنچی، مگر مجھے اتنے فاصلے تک ضرور اتار دیا جہاں سے میں کسی معمولی چوٹ کا بھی خطرہ مول لیے بغیر کود سکتا تھا۔ یہ ایک تنگ و تاریک گلی تھی، نیم تاریک اس لیے کہ گلی کی اپنی کوئی روشنی نہیں تھی، صرف عمارت کی کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر آنے والی روشنی نے اندھیرے کو اس حد تک ضرور کم کر دیا تھا کہ ٹھوکر کھائے بغیر گلی پار کی جا سکتی تھی۔ ابھی تک عمارت میں کوئی ہنگامہ اٹھتا معلوم نہیں ہوا تھا، اس لیے یہی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ ابھی میرے فرار سے واقف نہیں ہوئے۔ گلی سے نکل کر ایک بڑی سڑک پر آیا، میں نے گہری سانس لی اور شہر کی جانب چل دیا۔ نوشابہ اپنے وعدے پر پوری اتری، اگرچہ جب وہ یہ بات کہہ رہی تھی تو مجھے کچھ زیادہ یقین نہیں تھا، لیکن وہ ٹھیک 2 بجے میرے بنگلے پر پہنچ گئی۔ اس کے خیال میں یہ ٹائم اس لیے محفوظ تھا کہ اس کی اپنی ڈیوٹی 5 بجے سپہر سے شروع ہوئی تھی اور رات کے 3 بجے تک جاری رہتی تھی۔ میں اسے ڈیڈی کے اسٹڈی روم میں لے کے گیا اور مولدات کو ہدایت کر دی کہ خواہ کوئی بھی ملنے آئے کہہ دے کہ میں اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوں اور نہ یہ معلوم ہے کہ کہاں گیا ہوں یا کب واپس آؤں گا۔ امریکہ سے واپسی کے بعد پہلا موقع تھا کہ کوئی لڑکی، بلکہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھ سے ملنے آئی تھی، مگر مولدات نے کوئی حیرت ظاہر نہیں کی۔ ممکن ہے وہ ڈیڈی سے میرے بارے میں سنتا رہا ہو یا پھر اس نے سوچا ہو کہ امریکہ میں 2 برس رہ کر آیا ہے، ابھی تک غیر شادی شدہ ہے، اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے، یا شاید اس نے کچھ سمجھداری سے کام لیا ہو۔ بہرحال اس نے بڑی سنجیدگی سے سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب میں نوشابہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے پاس وقت کم تھا، یا اسے یہ اندیشہ تھا کہ ممکن ہے وہ اپنی بات پوری نہ کر سکے، اس لیے اس نے کسی تمہید کے بغیر آغاز کلام کر دیا۔ پہلے اس نے بتایا کہ گزشتہ رات میرے فرار کے 2 اثرات مرتب ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ امتیاز مجھے غیر معمولی طور پر ذہین اور چالاک خیال کرنے لگا ہے اور اپنے گروہ سے ایک آدمی کو حکم دیا ہے کہ میرے بارے میں جملہ معلومات فراہم کی جائیں۔ دوسرے یہ کہ اسے کچھ شبہ ہو گیا ہے کہ اس کے اپنے گروہ میں بھی ظہیر الدین کا کوئی جاسوس کام کر رہا ہے۔ بہرحال غنیمت ہے کہ اسے کسی بھی طرح نوشابہ پر شک نہیں ہوا۔ پھر اس نے اپنے متعلق بتایا کہ اس کا تعلق ایک شریف اور عزت دار خاندان سے ہے۔ اس کے والد ایک بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے اس کی ماں سے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف محبت کی شادی کی تھی، چنانچہ خاندان کے دیگر لوگوں نے ان سے تعلقات ختم کر دیے۔ مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کی والدہ شادی کے دوسرے سال ہی اس کی پیدائش کے وقت کسی پیچیدگی اور کیس بگڑ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ ان کی موت کا والد کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ غم غلط کرنے کے لیے پہلے شراب اور پھر چرس کے عادی ہو گئے۔ اس کی پرورش، تعلیم و تربیت اس کی بیوہ خالہ نے کی، مگر جب تک وہ سن شعور تک پہنچی اس کے والد کا کاروبار تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اپنی لت پوری کرنے کے لیے انہوں نے ذاتی اور موروثی جائیداد فروخت کرنا شروع کر دی، اور ابھی وہ پورے 20 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی اور 3rd ایئر کی طالبہ تھی کہ تمام جائیداد بھی نشے کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ صرف وہ چھوٹا سا مکان رہ گیا تھا جہاں وہ اور اس کی خالہ سر چھپائے بیٹھی تھیں۔ والد ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے مقروض ہو چکے تھے، مگر اتنا ہوش ان کو باقی تھا کہ انہوں نے وہ مکان فروخت کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ پھر ایک دن امتیاز اپنے قرض کی وصولی کے لیے کرکی لے کر آ پہنچا۔ اس دوران اس کے والد کی حالت خراب تھی۔ پیسہ پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خوراک تک نہیں خرید سکتے تھے۔ وہ نشے بازوں کو جب ان کی مطلوبہ خوراک دستیاب نہ ہو یا وہ اسے خریدنے سے قاصر ہوں تو ان کی کیسی بری حالت ہو جاتی ہے، یہ کوئی نشے کا عادی ہی شخص جان سکتا ہے۔ امتیاز کرکی لے کر آیا تھا، مگر اسے دیکھ کر وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے پیشکش کی
کہ اگر نوشابہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا منظور کر لے تو وہ نہ صرف تمام قرض معاف کر سکتا ہے بلکہ اس کے والد کو بھی چرس کی ایک خوراک روزانہ فراہم کر سکتا ہے، اور اگر نوشابہ نے ہوشیاری اور وفاداری سے کام لیا تو اس کی خدمات کا معقول معاوضہ بھی دیا جا سکے گا جس سے وہ بآسانی اپنی گزر اوقات کر سکے گی۔ نوشابہ نے صرف ایک شرط عائد کی کہ اسے عصمت فروشی پر آمادہ نہ کیا جائے، اور امتیاز نے یہ شرط منظور کر لی۔ تب سے وہ اس کے گروہ میں کام کر رہی ہے اور اب اس حادثے کو تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں۔ امتیاز نے اس سے مختلف کام لیے، کلب کے ریسپشن کاؤنٹر پر بھی بٹھایا اور منشیات گاہکوں کو فراہم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ اب لگ بھگ 1 برس سے وہ دولت مند احمقوں کو پھانس کر قمار خانے تک لے جاتی ہے۔ نوشابہ مجھے اس کی پوری تفصیل بتانے لگی تھی، مگر میں نے اسے روک دیا اور مسکراتے ہوئے بتایا کہ میں اتنا اندازہ لگا چکا ہوں کہ اس طرح پھانسنے کے پروگرام کا آغاز پروفیسر ڈان جان مغل کی آمد سے شروع ہوتا ہے۔ نوشابہ نے حیرت اور تعریف کے ملے جلے انداز سے میری طرف دیکھا اور چند لمحے ٹھہر کر دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اب تک بے شمار احمق دولت مندوں کو، جن میں نوجوان اور ادھیڑ عمر دونوں ہی شامل ہیں، قمار خانے لے جا چکی ہے۔ اس کا ضمیر شروع سے ہی اسے امتیاز کا اعلی کار بننے پر ملامت کرتا رہا ہے، لیکن اپنے والد کی نشے کی عادت اور پھر گزر اوقات کے لیے ایک ذریعہ آمدنی کی مجبوری، اس کے باعث وہ امتیاز کے اشاروں پر چلتی رہی ہے۔ ویسے امتیاز نے بھی اپنے کیے ہوئے وعدے کا پوری طرح لحاظ رکھا ہے۔ آج تک کبھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کسی بات پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، وہ خود اور اس کے گروہ کا ہر آدمی اس کے ساتھ بڑی شرافت سے پیش آتا رہا ہے۔ نیز یہ کہ اب امتیاز اسے 5000 ماہانہ معاوضہ بھی ادا کرتا ہے، جو اس کے بوڑھے والد اور بیوہ خالہ کی گزر بسر کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔ جب مجھے پھانسنے کے لیے جال بچھایا گیا تو وہ جاوید عزیز کے ساتھ پہلی مرتبہ کلب میں مجھ سے ملاقات کے بعد ہی سے میری شخصیت سے کافی متاثر ہوئی تھی۔ اس کا دل مجھے دھوکہ دیتے ہوئے کچھ زیادہ ہی ملامت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے شاید اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالتی۔ لیکن شاید کلب میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جب امتیاز اور اس کے آدمیوں نے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا ضمیر تڑپ اٹھا اور اس نے میری مدد کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مجھے معلوم ہی تھا۔ میں نے نوشابہ سے اس عمارت کے بارے میں سوالات کیے جو شہر کی ایک ماڈرن سوسائٹی کے علاقے میں واقع تھی۔ اس نے بتایا کہ بظاہر وہ عمارت ایک جدید طرز کا بورڈنگ اور لاڈجنگ ہاؤس ہے، جہاں صرف لوگوں کو دکھانے اور قانون کو دھوکہ دینے کے لیے امتیاز کے ساتھی شریف اور معزز کرایہ داروں کے بھیس میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں شب و روز ہر قسم کے مجرمانہ اور غیر قانونی کام ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف قسم کا جوا ہونے کے علاوہ وہاں بڑے بڑے پیمانے پر فحاشی بھی ہوتی ہے۔ ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں اونچی سوسائٹی کے لوگ جو کسی نہ کسی نشے کے عادی ہیں بڑے رازدارانہ طریقے پر آتے ہیں اور شاندار سجے سجائے آرام دہ کمروں میں کئی دن نشے کے عالم میں مدہوش پڑے رہتے ہیں۔ وہاں اسمگلنگ کا اڈہ بھی ہے جہاں مال بیچنے اور خریدنے والے دونوں خفیہ طریقوں پر ملاقاتیں کرتے ہیں اور روزانہ لاکھوں کا ہیر پھیر ہوتا رہتا ہے۔ میں نے نوشابہ کو بتایا کہ مجھے خواہ خدائی فوجدار بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن امتیاز نے مجھ پر ہاتھ ڈال کر اچھا نہیں کیا۔ اب میں نے اس سے انتقام لینے اور نوشابہ کو اس کے کیس سے آزاد کرانے کے لیے کوئی وقی کا فروغ گزاشت نہیں رکھوں گا، خاص طور سے اس حقیقت کے پیش نظر کہ امتیاز کا ارادہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ دینے کا نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے اس نے اپنے آدمیوں کو میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور عقل مند وہی ہے۔ نیز یہ کہ آئندہ نوشابہ کا میرے بنگلے پر آنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ ملاقات اگر دن کے اوقات ہی میں ہو سکتی ہے تو ہم گاہے بگاہے ضرور ملیں گے، لیکن ہر مرتبہ کسی نئے اور مصروف مقام پر۔ اس کے بعد بھی میں اور نوشابہ ملتے رہے۔ میں سے امتیاز کے بارے میں جو کچھ اسے معلوم تھا
پوچھتا رہا، لیکن خود اسے اپنے منصوبے کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ 15-20 دن تک میں اسے اپنے پلان کے بارے میں سوچتا رہا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل پر غور کرتا رہا اور اسی مناسبت سے اس کی تیاری بھی کرتا رہا۔ یہ ظاہر تھا کہ اگر میں واقعی امتیاز اور اس کے گروہ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے لازماً مجھے قانون کی مدد لینا ہوگی۔ نیز اس کے بغیر نوشابہ بھی ہر خطرے سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ ڈیڈی کے دوستوں میں کئی اعلیٰ پولیس افسران بھی شامل تھے۔ ان میں سے ایک ASP شیر جنگ صاحب کا نام ابھی تک میری یادداشت میں موجود تھا، مگر اس بات کو خاصا عرصہ گزر چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ شیر جنگ صاحب اب بھی پولیس کے محکمے میں موجود ہوں گے۔ ان کا ریٹائرمنٹ ہی نہیں بلکہ خود ان کا مرحوم ہونا بھی غیر متوقع نہیں تھا۔ پھر بھی دریافت حال میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ چنانچہ ایک دن میں پولیس ہیڈ کوارٹر جا پہنچا۔ کتنے ہی کمرے جھانکنے کے اور کافی سے زیادہ سرخ فیتے کی پیمائش کے بعد مجھے بتایا گیا کہ ASP شیر جنگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور میں ضرور ہی ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو میر بلاک میں فلاں نمبر کی کوٹھی پر پہنچ جاؤں۔ ASP صاحب کا موڈ ہوا تو شرف ملاقات حاصل ہو جائے گی۔ میں تلاش کرتے کرتے منزل مقصود پر پہنچا تو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ گیٹ پر ایک باریش چوکیدار سے دعا سلام ہوئی۔ میں نے بتایا کہ میں SSP صاحب کے مرحوم دوست سیٹ احمد شاہ درانی کا بیٹا ہوں اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چوکیدار نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کے دانے شمار کرتے ہوئے بتایا کہ صاحب عصر کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس سے ٹھیک 6 بجے فارغ ہوں گے۔ میں چاہوں تو انتظار کر سکتا ہوں۔ میں نے گھڑی دیکھی، 6 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ چنانچہ میں وہیں چوکیدار کے پاس ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وقت گزاری کے لیے باتیں کرنے لگا تو انکشاف ہوا کہ موصوف ریٹائرڈ ہیڈ کانسٹیبل ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور لمبی داڑھی والے صاحب اندر سے نمودار ہوئے۔ میں انہیں ASP صاحب سمجھ کر سلام کرنے ہی لگا تھا کہ چوکیدار نے بتایا کہ یہ صاحب کا خانسامہ ہے، میں اس کے ذریعے آپ کے آنے کی اطلاع کرائے دیتا ہوں۔ خانسامہ چوکیدار سے کچھ گفتگو کرنے کے بعد اندر واپس گیا تو میرے سوال کے جواب میں چوکیدار نے بتایا کہ اس کا نام کریم بخش ہے، کبھی فرید کالونی کے تھانے میں کانسٹیبل ہوا کرتا تھا۔ کسی چکر میں پھنس کر ملازمت سے نکالا گیا تو صاحب نے ملازم رکھ لیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اندر سے میری طلبی ہوئی۔ کریم بخش مجھے اپنے ساتھ جس کمرے میں لے گیا، وہاں ایک سفید باریش بزرگ جائے نماز پر بیٹھے ایک دوسرے باریش کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انداز گفتگو سے ظاہر ہوا کہ ان میں سے ایک بزرگ سابقہ SSP شیر جنگ ہیں اور دوسرے مولانا ان کے سیکرٹری ہیں، جنہیں ASP صاحب اپنی وسیع دیہی اراضی کے متعلق کچھ ضروری احکامات دے رہے تھے۔ سیکرٹری صاحب سر ہلاتے ہوئے رخصت ہو گئے تو میں نے ASP صاحب سے اپنا تعارف کرایا۔ وہ میرے والد مرحوم کا نام سنتے ہی اتنے جوش میں آئے کہ مصلے سے اٹھ کر بغل گیر ہوئے اور کافی دیر تک ہوتے ہی رہے۔ خیر و عافیت کے موضوع پر باتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے اپنی آمد کا مدعا عرض کیا۔ ASP صاحب بڑی سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہے اور گاہے بگاہے سر ہلاتے ہوئے میری گزارشات سنتے رہے، پھر اٹھے۔ میز کی طرف سے ایک رائٹنگ پیڈ نکال کر اس پر کچھ لکھتے رہے، پھر وہ کاغذ پیڈ سے پھاڑ کر بڑی ہی احتیاط نفاست سے طے کر کے ایک سادہ لفافے میں رکھا۔ لفافے پر کسی انسپکٹر جمال بیگ کا نام لکھا اور لفافہ مجھے دیتے ہوئے ہدایت کی کہ میں مکتوب علیہ سے کل ہی ملاقات کروں۔ وہ جو کچھ بھی کر سکے گا ضرور کرے گا، کیونکہ عنقریب وہ ان کا داماد بننے والا ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور رخصتی کی اجازت چاہی۔ چلتے چلتے ایک یوں ہی سا خیال آیا اور میں نے ASP صاحب سے ان کے سیکرٹری کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ ایک سابقہ SHO تھے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں انسپکٹر جمال بیگ نے شیر جنگ صاحب کا نام سنتے ہی بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا، مگر
لفافے کے اندر رکھا ہوا خط پڑھ کر ان کا چہرہ اتر گیا۔ مسکراہٹ جاڑوں کی دھوپ کی طرح پھیکی پڑ گئی۔ کیا بات ہے جمال بیگ صاحب؟ میں نے پوچھا۔ آپ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ کیا عرض کروں ناصر شاہ صاحب، وہ ایک گہری سانس لے کر بولے۔ آج کل میں ایک انتہائی پیچیدہ کیس میں الجھا ہوا ہوں۔ نوشاد راہی نامی ایک بہت بڑے اسمگلر کی تلاش کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بین الاقوامی اسمگلر ہے جو ناجائز منشیات، خاص طور سے ہیروئن کی بڑی پیمانے پر اسمگلنگ کرتا ہے۔ انٹرپول تک اسے پکڑنے میں ناکام رہی ہے۔ بابسوخ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر ایک بڑے شہر میں کہیں واقع ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے خفیہ مخبروں کی اطلاعات پر پولیس نے مختلف افراد اور مقامات پر چھاپے مار کر گزشتہ ایک سال میں ہیروئن کی جتنی بڑی مقدار پکڑی ہے، اس نے تمام گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے۔ مگر ان تمام کامیاب چھاپوں کے باوجود ہمیں شبہ ہے کہ مجرم اب بھی نامعلوم ذرائع اور وسائل سے ہیروئن بھاری مقدار میں دو طرفہ طور پر اسمگل کر رہے ہیں۔ نوشاد راہی کا فوٹو اگرچہ پولیس ریکارڈ میں موجود ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی اور بنیادی معلومات حاصل نہیں ہیں۔ اس کی گرفتاری کے لیے گزشتہ 2 سال میں 4 ہوشیار اور ذہین آفیسر مقرر کیے گئے، مگر وہ تمام جد و جہد کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے، اور اس کی پاداش میں نہ صرف ان کا کیریئر ریکارڈ خراب ہوا، بلکہ کہیں کہیں پر جزوی معطلی اور تبادلہ وغیرہ کی مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ اب اس مہم کا قرعہ فعال میرے نام پڑا ہے۔ بس خدا ہی ہے جو عزت و آبرو کے ساتھ مجھے سرخرو کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیس میرے لیے انتہائی اہم ہے، اور میں اس قدر مصروف ہوں کہ کسی اور معمولی مجرم کی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ میں آپ سے صاف انکار کر دیتا ہوں، مگر آپ سفارش ایسے زبردست لائے ہیں کہ میں کشمکش میں پڑ گیا ہوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں نے جو منصوبہ بنایا ہے اس میں بنیادی کردار میرا ہی ہوگا۔ آپ کو صرف اس قدر زحمت دوں گا کہ جب میں کافی ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ میرے بتائے ہوئے مقررہ وقت پر چھاپہ مار کر مجرموں کو گرفتار کر لیں۔ میں نے انہیں امتیاز کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں۔ انسپکٹر جمال بیگ کچھ فکر مند ہو گئے۔ آپ کے بیان نے مجھے الجھا دیا ہے، انہوں نے کہا۔ امتیاز صاحب کوئی بڑے سیاسی لیڈر نہیں، لیکن مقامی اور صوبائی سطح پر ان کی کافی اہمیت ہے۔ دولت مند ہونے کی وجہ سے ان کا اونچی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اونچے کلبوں اور ایک تو خفیہ قمار بازی کے اڈوں پر ان کی آمد و رفت ممکن ہو سکتی ہے، مگر ابھی تک ان کے خلاف پولیس کے پاس جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا کوئی ریکارڈ یا کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایک مقتدر شخصیت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں اور بعد میں کفِ افسوس ملنا پڑے۔ کسی غلط فہمی کی صورت میں آپ کا جو حشر ہوگا وہ تو ہوگا ہی، مگر آپ سے تعاون کی پاداش میں بلا وجہ مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں بولا۔ میں بلا شبہ کوئی تجربہ کار پولیس آفیسر نہیں، لیکن میں نے 2 سال تک امریکہ میں وہاں جرائم پیشہ افراد اور ان کی سرگرمیوں کو کافی قریب سے دیکھا ہے۔ میں ہرگز کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ پر کوئی آنچ آئے۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی موجودہ زندگی اور اس کے مفادات بھی بے حد عزیز ہیں۔ میں اس قاضی کے قبیلے سے بھی نہیں ہوں جو شہر کے اندیشے میں دبلا ہوا کرتا ہے۔ آپ یقین رکھیں آپ تک تو بات بعد میں پہنچے گی۔ اس سے پہلے اگر مجھے اپنے لیے کوئی حقیقی خطرہ محسوس ہوا تو بغیر شرمندہ ہوئے بھاگ کھڑا ہوں گا۔ انسپکٹر جمال مسکرانے لگے۔ غالباً انہیں کچھ اطمینان ہو گیا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر میں نے اسی محتاط سوچ اور طرز عمل سے کام لیا تو ضرورت پڑنے پر وہ ہر ممکن تعاون کے لیے آمادہ ہیں۔ میں ان سے رابطہ قائم رکھوں اور اپنی کارگزاری کی رپورٹ
دیتا رہوں۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے دونوں نمبر اپنے دیے، جس پر ہنگامی حالات یا آفس میں ان کی عدم موجودگی کے وقت بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ اور اس ملاقات کے تیسرے دن میں اپنے بنگلے سے غائب ہو گیا۔ سوسائٹی کے جس چھوٹے مگر خوبصورت اور ویل فرنشڈ بنگلے کو میں نے سیٹھ رحیم خان کے نام سے کرائے پر لیا تھا، اس میں پہلی ہی شام کو میں نے علاقے کے تمام معززین کو ایک تعارفی دعوت پر مدعو کیا اور اپنی افتتاحی تقریر میں بتایا کہ میرے آباء و اجداد ایک بہت بڑے سیٹھ تھے اور ہندوستان سے ہجرت کر کے افریقہ چلے گئے تھے۔ خدا نے اپنا فضل و کرم کیا اور ہم جو یہاں سے خالی ہاتھ گئے تھے، ایک نسل کے بعد ہی آسودہ حالی کے دور میں داخل ہو گئے۔ ہم نے وہاں ہاتھی دانت کی تجارت اور اس کی مصنوعات کو اپنا ذریعہ معاش بنایا اور اب 3-4 نسلوں کے بعد ایک مرتبہ پھر پرانی شان و شوکت کے حامل بن گئے۔ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی آزاد اسلامی مملکت کے قیام کے بعد ہم لوگ پھر اپنے وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے میں یہاں حالات کے جائزے اور ابتدائی انتظامات کے لیے آیا ہوں۔ رفتہ رفتہ باقی عزیز و اقارب آتے جائیں گے۔ سر دست میں نے رہائش کے لیے آپ کے مہذب، تعلیم یافتہ اور معروف کاروباری علاقے کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے ایک اچھا پڑوسی پائیں گے اور جواباً خود بھی اچھے پڑوسیوں کی طرح میرا حقوق ہمسائیگی کا پاس رکھیں گے۔ اس کے بعد میں نے فرداً فرداً ہر مہمان سے تعارف حاصل کیا۔ بعد ازاں لذیذ اور خوش ذائقہ کھانوں اور ایک مختصر سے تفریحی پروگرام کے بعد یہ دعوت اختتام پذیر ہو گئی۔ اس تعارفی تقریب کے بعد میں کسی بھی دن پروفیسر ڈان جان مغل کی آمد کا منتظر تھا اور مجھے زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑا۔ 5ویں دن صبح 10 بجے ڈان جان موصوف میرے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ملاقات کے لیے انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا جس پر پہلے بھی عمل پیرا ہو چکے تھے، مگر آمنے سامنے ہونے کے باوجود مجھے اعتماد تھا کہ وہ مجھے ہرگز نہیں پہچان سکیں گے۔ سیٹھ رحیم خان کی اس حیثیت سے میں نے میک اپ بھی ایسا کیا تھا کہ مجھے نہ صرف ان کے بلکہ نوشابہ کے لیے بھی شناخت کرنے سے قاصر رہنے کا مکمل یقین تھا۔ چھوٹی سی فرنچ کٹ داڑھی، ناک پر سنہری فریم کا چشمہ جس کے بغیر پاور کے نیلگوں شیشوں کے پیچھے آنکھوں میں سبزی مائل کانٹیکٹ لینس، چہرے، ہاتھوں، بازوؤں، پیروں اور جہاں تک جسم کے کھلنے کا امکان تھا قدرے سانولا رنگ، گالوں کی ہڈیوں پر معمولی سی پیڈنگ، یہ سب ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے میرا حلیہ کچھ سے کچھ کر دیا تھا۔ ڈان جان مغل نے حسب معمول اپنے کچھ کرتب دکھائے، پھر میرے شوق اور مشغلوں کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے محض انہیں تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے موسیقی، مصوری، گھڑ سواری اور ایسے ہی کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے بار بار پہلو بدلنے کے بعد آخر پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ کو فلش، پوکر، رمی یا ایسے کھیلوں سے کوئی لگاؤ نہیں؟ میں اچھل پڑا، جھٹ سے جواب دیا کہ فلش پر تو میری جان جاتی ہے، لیکن میں بڑی بازیاں کھیلتا ہوں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور یوں چشمہ بھی ان کے بریف کیس سے باہر آ گیا۔ میں نے کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی، کہا کہ میں ایسی چیزوں کا قائل نہیں، مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہے۔ کیسا ہی شارپر ہو، میرے مقابلے پر آ کر اس کی ساری ترکی تمام ہو جاتی ہے اور بالآخر جیت میری ہی ہوئی ہے۔ مغل صاحب نے چشمے کی افادیت پر مزید کچھ فرمایا اور میں یوں جیسے ان پر کوئی احسان کر رہا ہوں اسے خریدنے پر آمادہ ہو گیا۔ ڈان جان نے سمجھ لیا تھا کہ اس گاہک سے زیادہ ملنے کی امید نہیں، اس لیے انہوں نے دور اندیشی سے کام لیا اور یوں وہ چشمے جو پہلے میں نے اپنے شوق اور انجانے پن میں ایک بڑی رقم دے کر خریدے تھے 500 میں لے لیا۔ اس کے بعد جاوید اور نوشابہ سے بھی ملاقات لازمی تھی، مگر یہ ملاقات سابقہ کلب میں نہیں ایک دوسرے کلب میں ہوئی۔ مجھے کم و بیش پہلی ہی داستان سننے کو ملی، صرف اس جزوی تبدیلی کے ساتھ
इस मर्तबा इन दोनों की शादी हो चुकी थी और मालदार ससुर ने दामाद को 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख रुपए दिए थे। जैसी कि तवक्को थी, नौशाबा मुझे पहचान नहीं सकी। अगरचे किसी नामालूम वजह से वो गाहे गाहे मुझे बड़ी गहरी निगाहों से देखने लगती थी, जैसे इसे किसी चीज़ की तलाश हो। मैंने बड़े पुरजोश अंदाज में इनकी मदद का वादा किया और इस मुलाकात के तीसरे दिन रात के 10:05 पर एक मरतबा फिर इसी इमारत में मौजूद था, मगर एक दूसरे कमरे में। ये कदरे हैरत की बात थी कि इम्तियाज़ ने मेरे फरार के बाद भी संडे को बंद या तब्दील नहीं किया था। इसका मतलब था कि किसी न किसी वजह से उसे ये एतमाद है कि अव्वल तो यहाँ छापा पड़ नहीं सकता, और पड़ भी जाए तो वो इससे बच निकलेगा। नए शिकार को आँखों पर पट्टी बांधकर गालिबन सिर्फ इसलिए लाया जाता था कि वो गैर ज़रूरी तौर पर आए दिन की दरसरी मोल लेना नहीं चाहते थे। इस बार मैंने चश्मे के सिलसिले में एक दूसरा तरीक़ाकार इख्तियार किया था, जिसका जिक्र करना मैं डॉन जॉन से मुलाकात का हाल बयान करते हुए भूल गया। पड़ोस के एक शरीर बच्चे को जो हर वक्त गली में खेलता रहता था और जिसकी उम्र 8 से 10 बरस से ज़्यादा नहीं थी, मैंने बबल गम के एक पूरे पैकेट का लालच देकर इस बात पर आमद कर लिया कि जब भी इसे बुलाऊं वो आ जाए और उस वक्त मेरे साथ ड्राइंग रूम में जो भी बैठा हो अपने खिलौना पिस्तौल से इसे हैंड्स अप कहे और लबलबी दबा दे। ये खिलौना पिस्तौल ऐसा था जिसमें पानी भरा जाता था और लबलबी दबाने पर एक पतली सी धार सामने वाले पर पड़ती थी। मैंने इसे समझा दिया था कि जब मैं बुलाऊं तो वह पिस्तौल में पानी नहीं बल्कि रोशनाई भर कर लाए, बस थोड़ी सी। चुनाचे एन उसी वक्त जबकि डॉन जॉन मुगल साहब अपने फन का मुजाहरा कर रहे थे, वो शौक लड़का आया, शान साहब से बड़े पारोब लहजे में हैंड्स अप किया और पिचकारी छोड़कर भाग गया। अब ये इसकी निशानाबाजी की महारत थी या हुस्न इत्तेफाक कि रोशनाई डॉन जॉन साहब के रूए मुबारक पर पड़ी, जिसने इन्हें रूह सियाह कर दिया और इन्हें मुँह धोने के लिए बाथरूम जाना पड़ा। इनके जाते ही मैंने इनका ब्रीफ केस खोला। इसमें कई चश्मे रखे हुए थे, जिनमें से एक चश्मा बिल्कुल वैसा ही मालूम हुआ जैसा उस रात चश्मे वाले ने लगा रखा था और जिसे मैंने तोड़ दिया था। मैंने वो चश्मा निकाल कर महफूज कर लिया और इत्मीनान से डॉन जॉन साहब के बाथरूम से वापसी का इंतज़ार करने लगा। माजरत वगैरह मैं पहले ही कर चुका था कि पड़ोस का ये बच्चा बहुत शरीर है और मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ पहले भी इस तरह की शरारत कर चुका है। पहले मैंने इसे सिर्फ डांटना काफ़ी समझा था, मगर अब मैं यकीनन इसके बाप से शिकायत करूँगा कि वो इसे मुनासिब सर्जिश करें, क्योंकि आइंदा ऐसी कोई हरकत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मुग़ल साहब के तशरीफ़ ले जाने के बाद मैंने ताश की गड्डी निकाली, वो चश्मा लगाया जो मुग़ल साहब फ़रोख्त कर गए थे। हस्बे साबिक पत्तों पर नीले रंग के निशानात नज़र आने लगे। इसके बाद मैंने वो चश्मा नाक पर रखा जो खुद उड़ाया था। अब जो पत्तों पर नज़र डाली तो 14 तबक रोशन हो गए। इसी गड्डी के हर पत्ते पर दूसरे खुफिया निशानात भी थे जो नीले नहीं सुर्खी माइल थे, और इनसे हर पत्ते की बिल्कुल सही कदर व कीमत का इजहार हो रहा था। दोनों बल्कि तीनों चश्मों के फ्रेम का डिज़ाइन यकसा था, रंग मुख्तलिफ थे। वो जो ख़रीदे थे कत्थई रंग के थे और जो उड़ाया था इसका फ्रेम काले रंग का था। एक और नाजुक सा फ़र्क भी था, मेरे चश्मों के शीशों का रंग हल्का किरमिजी था जबकि काले फ्रेम के शीशे नीलगू थे। दोनों रंग इतने हल्के थे कि दिन में तो आसानी से नज़र आ जाते थे, मगर रात के वक्त बिजली की रोशनी में इन्हें देखना तकरीबन नामुमकिन था। मैं दूसरे दिन एक ऐनक साज की दुकान पर गया और काले फ्रेम वाले चश्मे के शीशे निकलवा कर अपने ख़रीदे हुए चश्मे में लगवा लिए। ये दास्तान अभी यहाँ तक पहुँची थी कि एक बार फिर इसी इमारत में ले जाया गया जहाँ पहले जा चुका था, लेकिन कमरा वो नहीं था, दूसरा था। काम यहाँ भी वही हो रहा था। 4-5 मेज़ों पर बाजियाँ जमी हुई थीं और ये शायद इत्तेफाक था कि एक मेज़ पर इम्तियाज़ भी चश्मा लगाए खेल में मसरूफ़ था। यहाँ भी एक निगरां मेज़ कुर्सी डाले सबसे अलग बैठा था
मगर इसका अंदाज साबिका निगरान से ज़्यादा पुरएतमाद था। मुझसे उसका तारुफ शौकत खान के नाम से कराया गया। कमरे के एक गोशे में 2 मेज़ें खाली थीं। शौकत खान ने इनकी जानिब इशारा करते हुए बैठने की दावत दी, मगर मैं इम्तियाज़ की मेज़ की तरफ बढ़ गया। करीब पहुंचकर मुतवज्जा किया और कहा, क्या आप शहर की मारूफ शख्सियत हैं? मैं हाल ही में यूरोप से आया हूँ। इसके बावजूद आपसे गायबाना मुतारिफ हो चुका हूँ। क्या आप मुझे खेलने का मौका देकर इज़्ज़त अफजाई करेंगे? इम्तियाज़ ने मुझे गौर से देखा, उठकर हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आप दूसरी मेज़ पर तशरीफ़ रखें, मैं अभी हाजिर होता हूँ। मैं, जावेद अजीज़ और नौशाबा खाली मेज़ पर बैठ गए। चंद मिनट बाद इम्तियाज़ भी आ गया। 2 अफराद और भी नमूदार हुए और खाली कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने अपने ब्रीफकेस से बिल्कुल नई करेंसी की नोटों की कट्टियाँ निकालकर सामने रखीं। सील पैक ताश की कट्टी खोली गई और खेल शुरू हो गया। मुझे हर पत्ते के सुर्ख निशानात बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे और वो पत्तों से पूरी मुताबिकत रखते थे। 1-2 बाजियाँ मुझे दानिस्ता जीतने का मौका दिया गया। फिर इम्तियाज़ ने संभाला लिया और अच्छे पत्तों पर बड़ी बड़ी रकमों की चालें चलने लगा, मगर जाहिर था कि मैं भी इसके पत्ते पढ़ रहा था, इसलिए जब भी इसके हाथ में बड़े पत्ते आते थे मैं मुकाबले से दस्तबरदार हो जाता था, और जब मेरे पास अच्छे और इसके पास कमज़ोर पत्ते होते थे तो इसके बल्ब खेलने के बावजूद कभी शो नहीं कराता था और चाल पर चाल चलता रहता था। नतीजा ये निकला कि मैं बाद की ज़्यादातर बाजियाँ भी जीत कर मजमूई एतबार से अपनी रकम में 1 लाख से ऊपर का इजाफा कर चुका था। ये सूरत हाल इम्तियाज़ के लिए नाकाबिल कबूल थी। वो कदरे हैरत ज़दा सा नज़र आ रहा था। गाहे बगाहे गौर से मुझे और फिर मेरे चश्मे को देखने लगता था। बिलाखिर इसने शार्पिंग और पत्तेबाजी शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह थी कि मुतवातिर जीतना मेरे प्लान में शामिल नहीं था। हारना इसलिए ज़रूरी था कि मेरे तमाम नोट निशान ज़दा थे, जिन्हें बाद में बरामद करके बतौर सबूत इस्तेमाल किया जाना था। चुनांचे मैंने इनकी चालों का कुछ तोड़ नहीं किया और हारने लगा। पहले वो जीते हुए लाख, 1.25 लाख हारे और फिर अपनी लाई हुई रकम में से भी तकरीबन 75,000 इम्तियाज़ के सामने पड़े हुए ढेर में शामिल कर दिए। इस मौके पर मैंने पहली मर्तबा जेब से सिगरेट केस और लाइटर निकाला, गोया अपने आसाब को तंबाकू के नशे से तस्कीन देने की मुतवक्का कोशिश की, लेकिन मेरी हरकत इससे कहीं ज़्यादा अहम थी जितनी नज़र आ रही थी बज़ाहिर। चंद ही मिनट गुजरे थे कि निगरान शौकत खान की मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर कान से लगाया, कुछ सुना और चंद अल्फाज में कुछ कहकर रिसीवर रख दिया। उठकर इम्तियाज़ के पास आया, इसके दाएं कान में सरगोशी की। इम्तियाज़ ने सर हिलाया और संभल कर बैठ गया। शौकत खान ने बुलंद आवाज़ में कमरे में मौजूद अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जा किया और बताया कि हज़रात, पुलिस ने इमारत पर छापा मारा है, मगर घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सब शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हम आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ऐसी हंगामी सूरत हाल का मुकम्मल तदारुक हमारे हाथ में है। आप सिर्फ इतना करें कि अपने अपने ब्रीफकेस हमारे हवाले कर दें। सब ने ब्रीफकेस दे दिए। शौकत खान ने इन्हें कमरे में दीवार के साथ लगी हुई आहनी अलमारी में रखा। वहीं बिजली के स्विच बोर्ड भी लगे हुए थे। एक बटन को दबाया, दीवार का एक हिस्सा अलमारी समेत दूसरी जानिब घूम गया और पहली अलमारी की जगह एक दूसरी इसी तरह की अलमारी सामने आ गई। इसी के साथ मेज़ पर बैठा हुआ इसी का एक आदमी उठा, मेज़ को कुछ किया, फिर इसे दबाया। इसके पाँव छोटे होते चले गए, यहाँ तक कि जो मेज़ 3 फीट ऊंची थी, इसकी ऊंचाई इंचों में बाकी रह गई। शौकत खान ने स्विच बोर्ड में लगा हुआ दूसरा बटन दबाया और मेज़ों की लंबाई चौड़ाई के बराबर फर्श का हिस्सा घूम गया और जो निचला हिस्सा ऊपर हमारी नज़रों के सामने आया, इस पर सिर्फ एक बड़ी सी मेज़ फर्श के साथ चिपकी हुई थी। जल्दी इसे खींचकर बुलंद कर दिया गया और अब इसके फोल्डिंग पायों की ऊंचाई कमोबेश 3 फीट हो गई। कमरे के तमाम हाजरीन
اپنی اپنی کرسیاں گھسیٹ کر میز کے گرد آ بیٹھے۔ الماری کھولی گئی۔ اس کے نچلے خانوں میں پھولوں، میووں، کریم، کیک، پیسٹریوں کی تشتریاں بھری رکھی تھیں۔ انہیں میز پر چن دیا گیا۔ کمرے میں پہلے سے موجود لمبے چوڑے فریج سے ٹھنڈے مشروبات کی بوتلیں ہمارے سامنے رکھ دی گئیں۔ سارا کام 5 منٹ سے بھی کم وقت میں انجام پا گیا۔ ہم تیسری منزل پہ تھے اور پولیس کو وہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت تو لگ ہی سکتا تھا۔ ہم بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ پرشور آواز کے ساتھ کھلا اور انسپکٹر جمال بیگ 2 مسلح کانسٹیبلوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور اور کانسٹیبلوں کے ہاتھ میں رائفلیں تھیں۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اس مرتبہ مجھے جس کمرے میں لایا گیا تھا وہ عمارت کے نگران اور مینیجر کا ذاتی کمرہ اور آفس تھا، اور یہ شوکت خان تھا جو کہ مینیجر کا رول ادا کر رہا تھا۔ اس بورڈنگ ہاؤس کا مینیجر کون ہے؟ جمال بیگ نے پوچھا۔ شوکت خان جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں ہوں جناب، فرمائیے۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ بورڈنگ ہاؤس کی یارڈ میں یہاں ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ جمال بیگ نے سخت لہجے میں کہا، مثلاً قمار بازی، عصمت فروشی، منشیات کی تجارت اور اسمگلنگ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بلڈنگ اس وقت پولیس کے محاصرے میں ہے اور میں ہر کمرے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ کسی نے آپ کو غلط رپورٹ دی ہے، شوکت خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں صرف شریف کرایہ دار رہتے ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں سے منسلک ہیں۔ رہی تلاشی کی بات تو آپ جس طرح چاہیں اپنا اطمینان کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شوکت خان نے ریوالور سے ہم سب کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے کچھ بورڈنگ ہاؤس کے کرایہ دار ہیں اور کچھ میرے ذاتی دوست، شوکت خان نے مطمئن انداز میں کہا۔ میں نے آج انہیں ایک چھوٹی سی تقریب کے سلسلے میں مدعو کیا تھا۔ شوکت خان نے پلٹ کر ایک کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ نور محمد، جاؤ سب انسپکٹر فرید سے کہو کہ وہ مختلف کمروں کی تلاشی لے۔ ہر منزل کا ہر کمرہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی مشکوک بات یا چیز نظر نہ آئے۔ ابتدائی کارروائی کے نتیجے سے مجھے 15 منٹ کے اندر اندر مطلع کیا جائے۔ کانسٹیبل نے اٹینشن ہو کر سلوٹ کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب جمال بیگ پھر شوکت خان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا یہاں فلش نہیں ہو رہا تھا؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو میز پر تاش کے پتے اور نوٹ نظر آ رہے ہیں؟ مینیجر نے پہلی مرتبہ ناگواری کا اظہار کیا۔ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمال نے ڈانٹا۔ جو پوچھا جائے اس کا جواب دو۔ جی نہیں، یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، آپ ان معززین سے دریافت کر سکتے ہیں۔ جمال نے پورے غور اور توجہ سے ہماری طرف دیکھا۔ امتیاز اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ غالباً ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ درست ہے، میں آپ کو جانتا ہوں امتیاز صاحب، جمال نے جواب دیا، اور آپ کی شہرت سے بھی واقف ہوں۔ تو پھر میری بات کا یقین کیجیے، یہاں سچ مچ ایک دعوتی جاری تھی۔ اب میں اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ میری پوری پلاننگ تھی۔ میں انسپکٹر جمال بیگ کو برابر رپورٹیں دیتا رہا تھا اور ہونے والے اقدامات سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ آج چھاپے کے لیے بھی ہمارے درمیان طویل گفتگو ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ پولیس کی کتنی نفری بلڈنگ کے باہر محاصرہ کیے ہوئے ہے اور کتنی تعداد عمارت کے اندر مختلف منزلوں پر تلاشی لے رہی ہے۔ چھاپے کا سگنل اس وقت دیا گیا تھا جب میں نے جیب سے لائٹر نکالا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر تھا جو کئی مخصوص سگنل نشر کر سکتا تھا۔ یہ اشارہ پا کر ہی جمال عمارت میں داخل ہوا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں بھی اپنی زبان کھولوں، لیکن پہلے سے طے شدہ فیصلے کے مطابق مجھے ظاہر یہی کرنا تھا جیسے میرا اور انسپکٹر جمال کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے انسپکٹر صاحب، میں نے بلند آواز سے کہا۔ باقی عمارت کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، مگر یہاں واقعی جوا ہو رہا تھا۔ امتیاز اور شوکت خان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جاوید،
عزیز اور نوشابہ کی حیرت بھی دیدنی تھی۔ سیٹھ صاحب، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ شوکت خان جلدی سے میری طرف بڑھا اور شانہ دبا کر بولا، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے جو کچھ سمجھنا تھا وہ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، اب آپ ذرا آنکھیں اور کان کھول کر حالات کو جاننے کی کوشش کریں۔ میں نے اس طرح جیسے انسپکٹر جمال میرے لیے بالکل اجنبی ہو اور میں پہلی مرتبہ اسے بتا رہا ہوں۔ ڈان جان مغل کی ملاقات سے لے کر آج تک کی داستان بیان کی اور کہا کہ میں نے ایک دنیا دیکھی ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ میں کلب میں پہلے جاوید اور نوشابہ کی ملاقات کے بعد ہی سمجھ گیا تھا کہ میرے لیے جال بچھایا جا رہا ہے، چنانچہ اپنی پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ میری جیب میں ایک مائکرو کیسٹ ریکارڈر موجود ہے جس میں وہ سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے جو یہاں ہوتا رہا ہے۔ میں نے مسٹر امتیاز کے ساتھ کھیلنے کی خواہش اسی لیے ظاہر کی تھی کہ کسی اور کی آواز پہچانی جائے یا نہ پہچانی جائے، لیکن وہ سیاسی لیڈر ہیں، ہزاروں کان ان کی مخصوص آواز اور لب و لہجے سے آشنا ہیں، کوئی اسے شناخت کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ویسے ان لوگوں کی ہوشیاری اور چالاکی کا جواب نہیں۔ پولیس کے چھاپے کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے جس طرح کمرے کا حلیہ بدلا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر میں نے جمال بیگ کو اس ٹیکنیکل اور مکینیکل نظام اور سوئچ بورڈ کے ان بٹنوں کے بارے میں بتایا جس کے ذریعے 5 منٹ میں جوئے کا اڈا بورڈنگ ہاؤس کے مینیجر کے آفس میں تبدیل ہو گیا تھا۔ شوکت خان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ نوشابہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گھور رہی تھی۔ شہر کے ان 5-6 شرفا کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں جو آسان دولت کمانے کے لالچ میں ان جال سازوں کا شکار بنے تھے، مگر امتیاز انتہائی سنجیدہ اور خاموش تھا۔ اسی وقت سب انسپکٹر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے جمال کو بتایا کہ تینوں منزلوں پر تقریباً 30 کمروں کی تلاشی لی جا چکی ہے، مگر کہیں سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ ہر کمرے میں ایک کرایہ دار مقیم ہے جس کے پاس شناختی کاغذات موجود ہیں۔ جمال بیگ نے فکر مند انداز میں میری طرف دیکھا۔ انسپکٹر جمال، امتیاز بھاری آواز میں بولا، اس نوجوان نے ابھی جو دلچسپ کہانی سنائی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی اس کی ذہنی اختراع یہ میں نہیں جانتا، مگر تم زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت کر سکتے ہو وہ صرف اتنی ہے کہ سوسائٹی کے کچھ معزز افراد اپنا دل بہلانے کے لیے شوکت صاحب کے آفس میں تاش کھیل رہے تھے جو ہم سب کے مشترکہ دوست ہیں۔ بلا شبہ اس سے ہماری کچھ ذلت و رسوائی ہوگی، مگر یہ سوچو کہ تمہارے ہاتھ کیا آئے گا، اس بااثر طبقے کی دشمنی جس کے ایک اشارے سے تمہاری یہ وردی بھی اتر سکتی ہے جس میں اس وقت تم اتنے اسمارٹ نظر آ رہے ہو۔ انسپکٹر صاحب، میں نے جلدی سے کہا، ایک عظیم کارنامہ آپ کی دسترس میں ہے۔ دشمنی کی باتوں میں آ گئے تو ساری زندگی کفِ افسوس ملتے رہیں گے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو شخص چند منٹ میں کمار خانے کو آفس میں بدل سکتا ہے، اس سے یہ بھی بعید نہیں کہ بورڈنگ ہاؤس کے دوسرے کمروں میں بھی یہی پرکاری دکھائی ہو۔ آپ یہ مائکرو کیسٹ ریکارڈر سنبھال لیں جس میں یہاں ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہے۔ ان شریف آدمیوں کو آہنی زیور پہنائیں اور پھر میرے ساتھ چلیں۔ میں بھی ذرا بورڈنگ ہاؤس کے معزز کرایہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کمرے میں جو کاریگری کی گئی ہے اس کا مظاہرہ کسی بھی وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے جیب سے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکال کر جمال کے ہاتھ میں دے دیا۔ امتیاز مجھے کینت دوز نظروں سے گھور رہا تھا۔ سیٹھ صاحب، آخر آپ کو ان شریف آدمیوں سے کیا دشمنی ہے؟ کیا ہم آپس میں اس معاملے کو طے نہیں کر سکتے؟ وہ بولا۔ محترم، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے نرمی سے کہا اور 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ بڑے اطمینان سے اپنی فرنچ داڑھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی، چشمہ اتارا، گالوں کی پیڈنگ اور آنکھوں کے کانٹیکٹ لینس علیحدہ کیے۔ اب آپ کہیں تو منہ بھی دھو آؤں؟
میرے خیال میں اس کی ضرورت تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اتنے بھی گدھے نہیں ہیں۔ اوہ تم؟ بے اختیار امتیاز کے منہ سے نکلا۔ جناب والا، میں نے سر کو خم کرتے ہوئے جواب دیا۔